آپ کو میں بتاؤں ایک بہت بڑا بادشاہ جس کی ایک ملک پر حکومت تھی، بہت زیادہ فوج و سپاہ اس کے پاس تھے، بہت زیادہ مال و دولت اس کے پاس تھا، تخت و تاج اس کے پاس تھا، سونا چاندی کے جواہرات کے ڈھیر اس کے پاس تھے، اے لوگوں اس کے پاس کنیزوں کا انبار لگا تھا، اس کے پاس غلاموں کی کثرت تھی، بڑا امیر بادشاہ طاقتور پاورفل۔ ایک دن اپنے وزیر کو بلایا، وزیر کو بلا کے بولا اے میرے وزیر، ایک کام ہے، ایک بات ہے، آج تجھ کو ایک سروے کرنا ہے۔ وزیر بولا کون سا سروے؟ سروے جانتے ہو، پورے کہتے ہیں نا بھئی سروے کرو، کون کون یہ ایسا ہے، کون کون یہ ایسا ہے، کون کون آدمی کون کون عورت بیوہ ہے، سروے کرو۔ سروے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کون کون وکلانگ ہے، سروے کرو۔ سروے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کس کے پاس چار پہیا واہن ہے، سروے کرو۔ سروے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بادشاہ نے کہا سروے کرو۔ کس سے کہا؟ زور سے بولو، ڈرو مت، کس سے کہا؟ وزیر سے سروے کرو۔ کہا کون سا سروے؟ کہا سروے یہ کرو کہ جو دنیا میں سب سے بڑا بے وقوف ہو، اس بے وقوف کو یہ میرا رومال ہے، رومال تھما دو۔ اچھا بادشاہ بھی موڈی ہوتے تھے، وہ کچھ بھی ذمہ داری دے دیا کرتے تھے، عجیب ذمہ داری۔ اس نے کہا جو سب سے بڑا بے وقوف ہو یہ میرا رومال، میرا ہینکی، اس کو دے دینا۔ ٹھیک ہے، رکھ لیا ہینکی میں۔ اچھا وزیر کی کیا طاقت منع کرے؟ سمجھ رہے ہیں؟ رکھ لیا۔ کافی عرصہ گزر گیا، کسی کو دیا ہی نہیں رومال۔ بادشاہ بھی انتظار میں رہا کہ کسی کو رومال دے گا، لیکن نہیں دیا۔ کافی عرصے کے بعد بادشاہ بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ بستر مرگ سے لگ گیا، انتقال کی گھڑیاں قریب آ گئی، سانس رک کے چلنے لگا۔ بادشاہ کو یقین ہو گیا تھا کہ اب دنیا میں مجھے جینا نہیں، اب مر جانا ہے، اب دنیا سے میرا آبدانہ اٹھ چکا ہے۔ وزیر قریب میں بیٹھا تھا، بادشاہ بولا اب میرے انتقال کی گھڑیاں قریب آ گئیں، لیکن میرے وزیر میں نے کافی دن پہلے تجھے ایک ذمہ داری، ایک سروے سونپا تھا کہ میں نے تجھے رومال دے کے کہا تھا دنیا کا جو سب سے بڑا بے وقوف انسان ہو وہ رومال اس کو دینا، اور دینے کے بعد اس شخص کو میرے پاس لانا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف آدمی یہ ہے۔ لیکن تو نے میرا ابھی تک یہ کام نہیں کیا، میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میرا یہ کام ادھورا رہ گیا، میرے ہر حکم پر تو نے عمل کیا ہے لیکن یہ حکم میرا تو بجا نہیں لایا، آخری وقت میں دیکھ رہا ہوں میرا کام تو نے پورا نہیں کیا۔ وزیر بولا حضور نہیں، میں آپ کے انتقال کرنے سے پہلے آپ کی دی ہوئی ذمہ داری کو بجا لاؤں گا، آپ کا دیا ہوا جو میرے اوپر فریضہ ہے، جو آپ نے سونپا ہے، میں اس کو مکمل ضرور کروں گا۔ بادشاہ نے کہا تو پھر بتا دنیا کا سب سے بڑا کون بے وقوف انسان تو نے پایا جسے تو نے میرا دیا ہوا رومال دے دیا ہو؟ تو کہنے لگا حضور بعد میں، لیکن ایک بات بتائیے کیا موت کا وقت قریب ہے؟ آپ کو یقین ہے؟ کہا ہاں، میری سانسیں رک رک کے چل رہی ہے، اب میرا یقین ہو گیا کہ میں دنیا میں زیادہ نہیں جیوں گا، میرا موت قریب آ چکی ہے۔ تو کہا حضور ایک بات بتائیے آپ جب جا رہے ہیں تو کیا واپس آئیں گے؟ کہا بے وقوف، آج تک کوئی واپس آیا ہے؟ جس نے انتقال کیا آج تک واپس نہیں آیا، جو قبر میں گیا آج تک واپس نہیں آیا، جس کی نماز جنازہ پڑھی آج تک واپس نہیں آیا، جسے مٹی تھی آج تک واپس نہیں آیا، او بے وقوف انسان کیا میں واپس آ جاؤں گا؟ کہنے لگا حضور میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، مجھے بھی معلوم ہے لیکن آپ کی زبان سے سننا چاہتا تھا آپ واپس نہیں آئیں گے، لیکن میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا آپ بہت بڑے بادشاہ ہیں، کیا پتا آپ نے لے دے کے کہیں سیٹنگ کر لی ہو۔ آدمی اگر جاتا ہے جیل میں تو امیر آدمی تھوڑا بہت لے دے کے سیٹنگ کر لیتا ہے بھائیوں، نہیں کر لیتا، جلدی آ جاتا ہے، اور کبھی کبھی پیسہ نہ ہونے کی بنیاد پر آدمی پھنس جاتا ہے۔ تو کہا حضور میں تو اس لیے کر رہا تھا، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم لوگ تو جاتے ہیں آتے نہیں، لیکن آپ تو بادشاہ سلامت ہیں، ہو سکتا ہے کہیں لے دے کے سیٹنگ کر لیو۔ کہا سن یہ لین دین دنیا کے میٹر میں چلتا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو نہ لین چلتا ہے نہ دین چلتا ہے۔ کر گیا تو کر گیا۔ اچھا حضور نہیں آنا؟ کہ نہیں آنا۔ تو کہا حضور پھر تو آپ نے وہاں کے لیے بہت انتظامات کر دیے ہوں گے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا حضور
دنیا میں اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی میٹنگ میں کسی سبھا میں آپ جاتے تھے تو پہلے ہی فوج جا کے وہاں لگ جاتی تھی. آج اگر کوئی بادشاہ کوئی پردھان منتری کوئی مکھیہ منتری کہیں آئے تو فوج آ جاتی ہے پہلے کہ نہیں؟ فورس آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ساری چیکنگ شروع ہو جاتی ہے. ایسی بادشاہ کے جو ہے گارڈ ہوتے تھے کہ حضور تمام سپاہی آپ کے آگے چلتے ہیں آپ کے پیچھے چلتے ہیں, جہاں پر آپ جاتے ہو وہاں پر فوج کی چھاؤنی چھا جاتی ہے, چاروں طرف سے فوج ہی فوج نظر آتی ہے, آپ کے حفاظتی دستے نظر آتے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہو تو اتنے انتظامات, آپ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو کبھی آؤ گے نہیں تو وہاں کتنے ہائی فائی انتظامات کیے ہوں گے آپ نے. حضور قبر کے لیے کتنی سیکورٹی بھیجی ہے آپ نے. میں نے سنا قبر اندھیرا گھر ہوگا, بچھو ہوں گے, سانپ ہوں گے, کیڑے ہوں گے, مکوڑے ہوں گے. حضور قبر بڑا ڈراؤنا گھر ہوگا, آپ نے کتنی مشالیں بھیجی ہیں روشن کرنے کے لیے, کتنے سپاہی بھیجے ہیں وہاں پر, کتنے فوجی بھیجے ہیں. بادشاہ چہرے کو دیکھ رہا تھا وزیر کے, کیا بات کر رہے ہو؟ کہا حضور اس لیے کر رہا ہوں, یہاں تو چند گھڑیوں کے لیے جاتے ہو تو مار تمام فوج کا تانتا لگ جاتا ہے. حضور اگر آپ کی کہیں دعوت ہو جائے تو مہینوں پہلے سے انتظامات ہوتے ہیں, آپ چاہیں کھائیں تھوڑا لیکن انتظامات بہت لمبے چوڑے ہوتے ہیں. بادشاہ کی دعوت ہے لیکن حضور وہاں تو ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں. آپ نے بڑے اچھے اچھے کھانے بھیجے ہوں گے, بڑے اچھے اچھے پھل بھیجے ہوں گے, بڑی فوج بھیجی ہوگی, بڑے سپاہ بھیجے ہوں گے. بادشاہ نے کہا میں نہ وہاں پھل بھیج پایا, نہ کھانا بھیج پایا, نہ فوج بھیج پایا, نہ سپاہ بھیج پایا, وہاں نہ حفاظتی اقدام کر پایا, وہاں کے لیے نہ روشنی کے انتظامات کر پایا, کچھ نہ کر پایا. وزیر نے وہ رومال جو اس نے بادشاہ نے دیا تھا اپنی جیب سے نکالا اور جیب سے نکال کے بادشاہ کے ہاتھ میں تھما دیا. حضور اس کے حقدار آپ ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے سوال کا جواب آپ کے مرنے سے پہلے ضرور دوں گا. بادشاہ نے کہا میں نے تو کہا تو جو سب سے بڑا بے وقوف ہے اسے دینے. کہنا حضور جواب دیا آپ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ اتنی دولت کا اللہ نے آپ کو مالک بنایا, آپ چاہتے اتنا صدقہ کرتے کہ صدقہ کر کے اپنے لیے قبر کی راحت لے لیتے, غریبوں کی مدد کر کے اپنے لیے جنت کا سکون لے لیتے, عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے قبر کی روشنی حاصل کر لیتے. لیکن حضور سب کچھ ہو کے کچھ نہ لے جا پا رہے ہیں آپ. ارے سب کچھ ہو کے کچھ نہ لے جا پا رہے ہیں آپ. غریب آدمی نے اگر لوگوں کی مدد نہیں کی تو کوئی تعجب نہیں, اس پہ تھا ہی نہیں. لیکن امیر نے اگر نہیں کی تو سب کچھ ہو کے نہیں کیا تو وہ تو اس نے بے وقوفی کی نا. کہ حضور آپ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ میدان محشر میں کوئی جہنم میں جا رہا ہوگا تو کوئی مزدور ہوگا, کوئی غلام ہوگا, کوئی اپنا گھر چلانے والا ہوگا. لیکن آپ بادشاہ ہو کے جہنم میں جا رہے ہیں, سب کچھ ہو کے بھی کچھ نہیں. آپ سے بڑا بے وقوف مجھے کوئی نظر نہیں آیا. اللہ اکبر.